حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے تھے معصوم شاہ صاحب، پیر معصوم علی شاہ صاحب، جو آپ کے سجادی بھی ہوئے۔ تو آپ نے ایک دن حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ بابا جان، میرے ایک استاد ہیں، وہ بہت بیمار ہیں، تو آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ تو ان کا نام سعید تھا شاید۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا دعا کریں گے ان کے لیے۔ تو دوسرے دن آپ نے پھر پوچھا کہ بابا آپ نے ان کے لیے دعا کی؟ آپ نے فرمایا میں نے ان کے لیے دعا تو کی ہے، لیکن وہ تو شکیوں میں ہیں، سعید نہیں ہے۔ آپ نے کہا بابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اتنے متقی پرہیزگار اور ظاہری علوم ان سے حاصل کیے ہیں، وہ میرے استاد ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا خدا کی معیشت میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، کچھ آپ دعا کریں ان کے لیے۔ آپ نے فرمایا میں نے دعا کی ہے، لیکن کچھ قبولیت کا آسان نظر نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا نہیں کریں دعا ان کے لیے، آپ اور کریں، کوشش کریں، آپ دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ نے فرمایا اچھا تھوڑا سا ٹائم دو، دیکھتے ہیں۔ 3 دن گزر گئے، تیسرے دن آپ نے پھر پوچھا بابا جان کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا 3 دن رد کی جا رہی ہے۔ تو آپ نے کہا بابا کچھ نہیں ہو سکتا کیا؟ آپ نے فرمایا ابھی ایک راستہ باقی ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا؟ کہا میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری دعا کسی صورت قبول نہ ہو رہی ہو تو پھر میرا واسطہ وسیلہ دینا، تو میں یہ ایک کام اور کر کے دیکھ لوں۔ دوسرے دن آپ بڑے خوش بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے بیٹے آئے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بیٹا دعا قبول ہو گئی، مبارک ہو تمہیں کہ تمہارے استاد شکیوں سے سعیدوں میں داخل کر دیے گئے۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے وہ بات جو شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمائی تھی، آپ کی اس فرمان کے مطابق میں نے رب کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ اور واسطہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے میری اس دعا کو قبول کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزرگوں کی دعا سے شکی سعید ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک مستند آپ کا واقعہ ہے۔ تو اسی طرح بے شمار بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں چور گھس آیا، مشہور واقعہ ہے نا۔ تو اب وہ چوری کر کے انہوں نے سامان باندھ کے جب واپس چلا تو اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے سامان رکھ دیا تو راستہ نظر آنے لگے، سامان اٹھائے تو راستہ بھول جائے۔ اب اسے اندازہ نہیں رہا ٹائم کا، فجر کی اذان ہو گئی۔ اب ہوا کیا کہ وہ چھپ گیا۔ تو فجر کی اذان سے تھوڑا سا پہلے کا ٹائم تھا، تو اس نے جب سنی لوگوں کی آمد کہ لوگ تہجد کے لیے آ رہے ہیں تو وہ چھپ گیا۔ تو آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی کمرے میں جب تشریف لائے تو کچھ لوگ وہاں ظاہر ہوئے۔ اب وہ چوری منظر دیکھ رہا ہے چھپا ہوا بیٹھا ہوا، کہ کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو نہ کمرے سے آئیں نہ دروازے سے آئیں، کسی جگہ سے آئیں، کہیں سے بھی نہیں آئے، وہ ظاہر ہوئے وہ ایک دم۔ تو وہ آپ نے دیکھا ان کو، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور ہم بڑی پریشانی کی حالت میں آئے اس وقت، اور فلاں علاقے کے جو کتب تھے ان کا وصال ہو گیا ہے، اب وہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، آپ ہدایت فرمائیں
کہ اس کو کہاں تعینات کیا جائے، کس کو تعینات کیا جائے وہاں پہ۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی ہے نہیں ابھی، کہ ہماری نظر میں اس وقت کوئی نہیں ہے جو آپ فرما دیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا وہ دیکھو کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا، اس کو اٹھاؤ۔ اب وہ چور کہنے لگا لو پکڑا گیا میں تو، اس کو پکڑ لائے، کہنے لگا حضرت یہ تو چور ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اسی کو لے جاؤ۔ کتب بنا دیا اس کو۔ تو بات یہ ہے کہ اصل بات کیا ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ یہ ان کا اپنا کچھ بات تھی، بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں، اس کی اطاعت میں، اس کی عبادت میں کوشش کری، اور جو صحیح مفہوم تھا عبادت کا اس طریقے سے اس کو نبھا کر خلیفۃ فی الارض کا مرتبہ حاصل کیا۔ اور خلیفۃ فی الارض جو ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے، رب کی طرف سے اختیار لے کر آیا ہے وہ، کہ وہ اپنی مرضی سے رد و بدل کر سکتا ہے۔ اب کوئی کس کو کہیں مثال طور پر ایک عام آدمی بھی کسی کو گورنر بنا کے بھیج دیتا ہے، عام جو بادشاہ ہوتا ہے، تو اس کو اس جگہ کا اختیار دیتا ہے کہ وہاں جزا سزا کا مالک ہے وہ، ریاست کے قانون کے مطابق جو چاہے کر سکتا ہے وہ۔ تو یہ تو ایک عام آدمی کا اختیار ہے نا، تو عام آدمی اختیار ہے نا یہ تو اب جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اور مفہوم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بنا لیا، تو انہوں نے حق ادا کیا خلیفۃ فی الارض ہونے کا، تو اللہ نے ان کو یہ اختیار بھی دیا۔ تو اب اس بات سے یہ ثابت ہے کہ عارفین کو یہ اختیار ہے اللہ کے محبوب بندوں کو، کہ اگر وہ کسی کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں تو وہ مقبول ہوتی ہے۔ آئی نا سمجھ بات؟ اب یہی اس دن ایک بات ہو رہی تھی مقامات کی، کہ سالک جو ہے ولی وہ مقامات طے کرتے ہوئے محمودہ اور نصیرہ تک چلا جاتا ہے۔ اب مقام محمودہ کیا ہے؟ کہ جب اس کے تمام اعمال محمود ہو جاتے ہیں اور اس کو فتح حاصل ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی دعا کو یا بد دعا کو رد نہیں کرتا۔ حدیث بھی ہے کہ ایک وقت مومن پہ ایسا آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی میں ہو جاتا ہوں، اس کی زبان بھی میں ہو جاتا ہوں، یہ میرے نور سے دیکھتا ہے، تو وہ جو کچھ بولے گا وہ حق سے بولے گا۔ تو یہ بات ہے عارفین ایک وقت ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ مقبول ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ بطور استمداد اولیاء اللہ کا وسیلہ ضرور دو اپنے کاموں میں، جس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال میں نقص ہے، لیکن ہم جب وسیلہ اور واسطہ پکڑتے ہیں تو اس لیے پکڑتے ہیں جو ہمارے نقص ہیں وہ دور کر دیے جائیں، ان پر فضل کر دیا جائے، ان کے صدقے سے قبول اس پہ فضل ہو جائے۔ اگر ہمارے اعمال قبولیت کے قابل بھی نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کے ناموں سے اور ان کے چہروں سے اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھو قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ لے جاؤ اس کو اور اس کو زمین کے 7ویں طبق میں دفن کر دو۔ جب فرشتے لے جا رہے تھے، جب زمین کے 4تھے طبق میں پہنچا، روایت ہے یہ بزرگوں کی کہ اس مخلوق نے اس کو دیکھا کہ کون ایسا مغضوب آدمی ہے جس کو دھنسایا جا رہا ہے اس طریقے سے۔ تو اس سے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے؟ ارے اس نے کہا میں موسیٰ کی قوم سے ہوں۔ تو حکم ہوا فرشتوں کو روکو، فرشتے رک گئے۔ تو فرمایا کہ ہمارے رب تو نے ہمیں تو 7ویں طبق میں لے آنے کا حکم دیا تھا،
کہا میں نے دیا تھا حکم مگر اب روک دو، کیونکہ اس نے میرے دوست کا نام لے لیا ہے، اب مجھے اس سے حیا ہے کہ میں اس کو اور آگے عذاب دوں۔ تو بات یہی ہے، وسیلہ اور واسطہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو بہرحال اچھے عمل، نیک عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔